بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا اپنے چینل سبق کہانی میں۔ آج پھر حاضر ہوا ہوں قصہ آزاد وقت کے 10ویں حصے کے ساتھ۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ تیسرا درویش کوٹ باندھ بیٹھا اور اپنی سیر کا بیان اس طرح سے کرنے لگا۔ احوال اس فقیر کا یہ دوست تو سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستان سنو۔ احوال اس فقیر کا یہ دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستان سنو۔ جو کچھ کے شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل دار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ یہ کم ترین بادشاہ دادا عجم کا ہے، میرے ولی نعمت وہاں بادشاہ تھی اور سوا میرے کوئی فرزند نہ رکھتے تھے۔ میں جوانی کے عالم میں مصاحبوں کے ساتھ چوپڑ، گنجفا، شطرنج، تختہ نرد کھیلا کرتا تھا۔ یہ سوار ہو کر سیر و شکار میں مشغول رہتا۔ ایک دن کا ماجرا ہے کہ سواری تیار کروا کر اور سب یار آشناؤں کو لے کر میدان کی طرف نکلا۔ باز بہری، جرا بادشاہ سرخاب اور تیتروں پر اڑاتا ہوا دور نکل گیا۔ عجب طرح کا ایک قطع باہر کا نظر آیا کہ جدھر نگاہ جاتی تھی کوسوں تک سبز اور پھولوں سے لال زمین نظر آتی تھی۔ یہ سما دیکھ کر گھوڑوں کی باغیں ڈال دیا اور قدم قدم سیر کرتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ ناگا اس صحرا میں دیکھا کہ ایک کالا ہرن، اس پر زربفت کا جول اور بھنوت کلی، مرسا کی اور گھنگرو سونے کے زردوتی پٹے میں ٹکے ہوئے گلے میں پڑے، خاطر جمع سے اس میدان میں کہ جہاں انسان کا دخل نہیں اور پرندہ پر نہیں مارتا، چرتا پھرتا ہے۔ ہمارے گھوڑوں کی سم کی آواز پا کر چوکنا ہوا اور سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ چلا۔ مجھے اس کو دیکھنے سے یہ شوق ہوا کہ رفیقوں سے کہا کہ تم یہیں کھڑے رہو، میں اسے جیتا پکڑوں گا، خبردار تم قدم آگے نہ بڑھائی اور میرے پیچھے نہ آئی۔ اور گھوڑا میری رانوں تلے ایسا پرند تھا، بار پہاڑوں کے اوپر دوڑا کر ان کی کرچھالوں کو بھلا کر ہاتھوں سے پکڑ لیے تھے، اس کی عقب دوڑا ہے۔ وہ دیکھ کر چھلانگیں بھرنے لگا اور ہوا ہوا۔ گھوڑا بھی بات سے باتیں کرتا تھا لیکن اس کی گرد کو نہ پہنچا۔ وہ راہوار بھی پسینے پسینے ہو گیا۔ میری بھی جیب مارے پیاس کے چٹکنے لگی اور کچھ وس نہیں چلا۔ شام ہونے لگی اور میں کہ جانوں کہاں سے کہاں نکل آیا۔ لاچار ہو کر اسے بلوا دیا اور ترکش سے تیر نکال کر اور قربان سے کمان سنبھال کر چلے میں جوڑ کر کشش کان تلک لے کر ران کو اس کی طاق اللہ اکبر کہہ کر مارا۔ بارے پہلا ہی تیر اس کے پاؤں ترازو ہوا، تب لنگڑاتا ہوا پہاڑ کے دامن کی سمت چلا۔ فقیر بھی گھوڑے پر سے اتر پڑا اور پیادہ اس کے پیچھے لگا۔ اس نے کوہ کا ارادہ کیا اور میں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ کئی اتار چڑھاؤ کے بعد ایک گنبد نظر آئی۔ جب پاس پہنچا ایک باغیچہ اور ایک چشمہ دیکھا۔ وہ ہرن تو نظر سے چھلاوا ہو گیا۔ میں نہایت تھکا تھکا ہاتھ پاؤں دھونے لگا۔ ایک بار کی آواز رونے کی اس برج کے اندر سے میرے کان میں آئی، جیسے کوئی کہتا ہے کہ اے بچے، جس نے تجھے تیر مارا، میری آہ کا تیر اس کے کلیجے میں لگی ہو، وہ اپنی جوانی سے پھل نہ پاوے اور خدا اس کو میرا سا دکھیا بناوے۔ میں یہ سن کر وہاں گیا، دیکھا تو ایک بزرگ ریش سفید اچھی پوشاک پہنے ایک مسند پر بیٹھا ہے اور ہرن آگے لیٹا ہے، اس کی جانگ سے تیر کھینچتا ہے اور بد دعا دیتا ہے۔ میں نے سلام کیا اور ہاتھ جوڑ کر کہا کہ حضرت سلامت، یہ تقصیر نادانستہ اس غلام سے ہوئی، میں یہ نہ جانتا تھا کہ خدا کے واسطے معاف کرو۔ بولا کہ بے زبان کو تو نے ستایا ہے، اگر آن جان تجھ سے یہ حرکت ہوئی اللہ معاف کرے گا۔ میں پاس جا بیٹھا اور تیر نکالنے میں شریک ہوا۔ بڑے طاقت سے تیر کو نکالا اور زخم میں مرہم بھر کر چھوڑ دیا۔ پھر ہاتھ دھو کر اس پیر مرد نے کچھ حاضری جو اس وقت موجود تھی مجھے کھلائی۔ میں نے کھا پی کر ایک چارپائی پر لمبی تان ماندگی کے سبب خوب پیٹ بھر کر سویا۔ اس نیند میں آواز نوحہ زاری کی کان میں آئی۔ آنکھیں مل کر جو دیکھتا ہوں تو اس مکان میں نہ وہ بوڑھا ہے نہ کوئی اور ہے۔ اکیلا میں پلنگ پر لیٹا ہوں اور وہ دالان خالی پڑا ہے۔ چاروں طرف بھیانک ہو کر دیکھنے لگا۔ ایک کونے میں پردہ پڑا نظر آیا، وہاں جا کر اسے اٹھایا، دیکھا تو ایک تخت بچھا ہے اور اس پر ایک پری زادی عورت برس 14 کی، مہتاب کی صورت اور زلفیں دونوں طرف چھوٹی ہوئی، ہنستا چہرہ، فرنگی لباس پہنے ہوئے عجب ادا سے دیکھتی ہے اور بیٹھی ہے، اور وہ بزرگ اپنا سر اس کے پاؤں پر دھرے بے اختیار رو رہا ہے اور ہوش و حواس کھو رہا ہے۔ میں اس پیر مرد کا یہ احوال اور اس ناظرین کا حسن و جمال دیکھ کر مرجھا گیا اور مردے کی طرح بے جان ہو کر گر پڑا۔ وہ مرد بزرگ میرا یہ حال دیکھ کر شیشہ گلاب کا لے آیا اور مجھ پر چھڑکنے لگا۔
جب میں جیتا اٹھ کر اس معشوق کے مقابل جا کر سلام کیا، اس نے ہرگز نہ ہاتھ اٹھایا اور نہ ہونٹ ہلایا۔ میں نے کہا، اے گل بدن، اتنا غرور کرنا اور جواب سلام کا نہ دینا کس مذہب میں درست ہے؟ کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، کم بولنا ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، مجھ جائے چشمے عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے۔ واسطے اس خدا کے جس نے تجھے بنایا ہے، کچھ تو منہ سے بول۔ ہم بھی اتفاقاً یہاں آ نکلے ہیں، مہمان کی خاطر ضرور ہے۔ میں نے بتیری باتیں بنائیں لیکن کچھ کام نہ آئی۔ وہ چپکی بت کی طرح بیٹھی ہنسا کی۔ تب میں نے بھی آگے بڑھ کر ہاتھ پاؤں پر چلائے۔ جب پاؤں کو چھیڑا تو سخت معلوم ہوا۔ آخر یہ دریافت کیا کہ پتھر سے اس لال کو تراشا ہے اور اس آزر نے اس بت کو بنایا ہے۔ تب اس پیر مرد بت پرست سے پوچھا کہ میں نے تیرے ہرن کی ٹانگ میں کھپرا مارا، تو نے اس عشق کی ناوک سے میرا کلیجہ چھید کر وار پار کیا، تیری دعا قبول ہوئی۔ اب اس کی کیفیت مفصل بیان کر کہ یہ طلسم کیوں بنایا ہے اور تو بستی کو چھوڑ کر جنگل پہاڑ کیوں بسایا ہے؟ تجھ پر جو کچھ پیتا ہے مجھ سے کہ۔ جب اس کا بہت پیچھا لیا تب اس نے جواب دیا کہ اس بات نے مجھے تو خراب کیا، کیا تو بھی سن کر ہلاک ہوا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، لو اب بہت چکر کیا، مطلب کی بات کہو، نہیں تو مار ڈالوں گا۔ مجھے نہایت در پہ دیکھ کر بولا، اے جوان، حق تعالیٰ ہر ایک انسان کو عشق کی آنچ سے محفوظ رکھے۔ دیکھ تو اس عشق نے کیا کیا آفتیں برپا کی ہیں۔ عشق ہی کے مارے عورت خاوند کے ساتھ ستی ہوتی ہے اور اپنی جان کھوتی ہے، اور فرحاد محبوبہ کا قصہ سب کو معلوم ہے، تو اس کے سننے سے پھل پاوے گا، ناحق گھر بار دولت دنیا چھوڑ کر نکل جاوے گا۔ میں نے جواب دیا، بس اپنی دوستی تہ کر رکھو، اس وقت مجھے اپنا دشمن سمجھو، اگر جان عزیز ہے تو صاف کہو۔ لاچار ہو کر آنسو بھر لایا اور کہنے لگا کہ مجھ کھانا خراب کی یہ حقیقت ہے کہ بندے کا نام نعمان سیاح ہے۔ میں بڑا سوداگر تھا، اس سن میں تجارت کے سبب ہفتے اقلیم کی سیر کی اور سب بادشاہوں کی خدمت میں رسائی ہوئی۔ ایک بار یہ خیال جی میں آیا کہ چاروں دانگ ملک تو پھرا لیکن جزیرہ فرنگ کی طرف نہ گئے، اور وہاں کے بادشاہ کو اور ریت و سپاہ کو نہ دیکھا، اور رسم وارہ وہاں کی کچھ نہ دریافت ہوئی۔ ایک دفعہ وہاں بھی چلا چاہیے، رفیقوں اور شفیقوں سے صلاح لے کر ارادہ مسمم کیا اور تحفہ ہدایا جہاں تہاں وہاں کے لائق تالیا، اور ایک قافلہ سوداگروں کا اکٹھا کر کر جہاز پر سوار ہو کر روانہ ہوا۔ ہوا جو موافق پائی کئی مہینوں میں اس ملک میں جا داخل ہوا۔ ہر ایک بازار کوچے میں پختہ سڑکیں بنی ہوئی اور چھڑکاؤ کیا ہوا، صفائی ایسی کہ تنکا کہیں نظر نہ پڑا، اور عمارتیں رنگ برنگ کی، اور رات کو رستوں میں دو رستہ قدم بقدم روشنی، اور شہر کے باہر باغات جن میں عجائب گل بوٹے اور میوے نظر آئے کہ شاید سوائے بشت کے کہیں اور نہ ہوں گے۔ جو وہاں کی تعریف کروں سو بجا ہے۔ غرض سوداگروں کے آنے کا چرچا ہوا۔ ایک خواجہ سرا موت پر سوار ہو کر اور کئی خدمتگار ساتھ لے کر قافلے میں آئے اور بیپاریوں سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون سا ہے؟ سبوں نے میری طرف اشارت کی۔ وہ محلی میرے مکان میں آیا اور میں تعظیم بجا لایا۔ باہم سلام علیک ہوئی اور اس کو سوزنی پر بٹھا، تھکے کی توازے کی بعد اس کے میں نے پوچھا کہ صاحب کی تشریف لانے کا کیا باعث ہے؟ فرمائی۔ جواب دیا کہ شہزادی سے سنا ہے کہ سوداگر آئے ہیں اور بہت جنس لائے ہیں، لہذا مجھ کو حکم دیا کہ جان کر ان کو حضور میں لے آؤ۔ بس تم جو کچھ اسباب لائق بادشاہوں کے سرکار کے ہو ساتھ لے چلو اور سعادت آستانہ بوسی کی حاصل کرو۔ میں نے جواب دیا کہ آج تو ماندگی کے باعث قاصر ہوں، کل جان و مال سے حاضر ہوں گا۔ جو کچھ اس عاجز کے پاس موجود ہے نظر گزراؤں گا، جو پسند آوے مال سرکار کا ہے۔ یہ وعدہ کر کر عطر پان دے کر خواجہ کو رخصت کیا اور سب سوداگروں کو اپنے پاس بلا کر جو جو تحفہ جس کے پاس تھا لے کر جمع کیا، اور جو میرے گھر میں تھا وہ بھی لیا، اور صبح کے وقت دروازے پر بادشاہی محل کے حاضر ہوا۔ باری باری داروں نے میری خبر عرض کی، حکم ہوا کہ حضور ملا۔ وہی خواجہ سرا نکلا اور میرا ہاتھ میں لے کر دوستی کی راہ سے باتیں کرتا ہوا لے چلا۔ پہلے خواص پر سے ہو کر ایک مکان عالیشان میں لے گیا۔ اے عزیز، تو باور نہ کرے گا، یہ عالم نظر آیا کہ گویا پر کاٹ کر پریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ جس طرف دیکھتا تھا نگاہ گڑ جاتی، پاؤں زمین سے اکھڑے جاتے تھے۔ بزور اپنے تئیں سنبھالتا ہوا روبرو پہنچا۔ جو ہی بادشاہ زادی پر نظر پڑی، گش کی نوبت ہوئی اور ہاتھ پاؤں میں راشا ہو گئے۔ پیر صورت سلام کیا، دونوں طرف دست راست اور دست چپ، سب بصف نازنینہ پری چہرہ دست بستہ کھڑی تھی۔ میں جو کچھ قسم جہوا ہے اور پارچہ پوشا کیے اور تحفہ اپنے ساتھ لے گیا، پیش کیا۔ جب کشتیاں حضور میں چلی گئی، ازبز کے سب جنس لائق پسند کی تھی،
خوش ہو کر خان صاحب ماں کے حوالے ہوئی اور فرمایا کہ قیمت اس کی بموجب فرد کے کل دی جاوے گی۔ میں تسلیمات بجا لایا اور دل میں خوش ہوا کہ اس بہانے سے بھلا کل بھی آنا ہوگا۔ جب رخصت ہو کر باہر آیا تو سودائی کی طرح کہتا کچھ تھا اور منہ سے کچھ نکلتا تھا۔ اسی طرح سرا میں آیا لیکن حواس بجا نہ تھے۔ سب آشنا دوست پوچھنے لگے کہ تمہاری کیا حالت ہے؟ میں نے کہا اتنی آمد و رفت سے گرمی دماغ پر چڑھ گئی ہے۔ غرض وہ رات تلہیتے کاٹی، فجر کو پھر جا کر حاضر ہوا اور اسی خواجہ کے ساتھ پھر محل میں پہنچا۔ وہی عالم جو کل دیکھا تھا۔ بادشاہ زادی نے مجھے دیکھا اور ہر ایک کو اپنے اپنے کام پر رخصت کیا۔ جب پرچہ ہوا خلوت میں اٹھ گئی اور مجھے طلب کی۔ جب میں وہاں گیا بیٹھنے کا حکم کیا۔ میں بھی آداب بجا لا کر بیٹھا۔ فرمایا کہ یہاں جو تو آتا ہے اور یہ اسباب لایا اس میں منافع کتنا منظور ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ کے قدم دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، سو خدا نے میسر کی۔ اب میں نے سب کچھ بھر پایا اور دونوں جہاں کی سعادت حاصل ہو، اور قیمت کچھ فہرست میں ہے، نصف کی خرید ہے اور نصف نفع ہے۔ فرمایا نہیں، جو قیمت تو نے لکھی ہے وہ عنایت ہوگی، بلکہ اور بھی انعام دیا جائے گا، بشرطے کہ ایک کام تجھ سے ہو سکے تو حکم کروں۔ میں نے کہا کہ غلام کا جان و مال اگر سرکار کے کام آوے تو میں اپنے تالوں کی خوبی سمجھوں اور آنکھوں سے کروں۔ یہ سن کر قلم دان یاد فرمائے۔ ایک رکا لکھا اور موتیوں کے درمیان میں رکھ کر ایک رومال شبنم کا اور لپیٹ کر میرے حوالے کیا، اور ایک انگوٹھی نشان کے واسطے انگلی سے اتار دی اور کہا کہ اس طرف کو ایک بڑا باغ ہے، دلکشا اس کا نام ہے، وہاں تو جا کر ایک شخص کیکسرو نام داروگہ ہے، اس کے ہاتھ میں یہ انگشتی دیجیے اور ہماری طرف سے دعا کیجیے اور اس رکا کا جواب مانگیے، لیکن جلد آئی، اور کھانا وہاں کھائیو تو پانی یہاں پیو۔ اس کام کا انعام تجھے ایسا دوں گی کہ تو دیکھے گا۔ میں رخصت ہوا اور پوچھتا پوچھتا چلا۔ قریب 2 کوس کے جب گیا وہ باغ نظر پڑا۔ جب پاس پہنچا ایک عزیز مسلح مجھ کو پکڑ کر دروازے میں باغ کے لے گئے۔ دیکھو تو ایک جوان شیر کی صورت، سونے کی کرسی پر ذرا داؤدی پہنے، 4 آئینہ باندھے، فولادی کھود سر پر دھرے، نہایت شان و شوکت سے بیٹھا ہے، اور 500 جوان تیار ڈھال تلوار ہاتھ لیے اور ترکش کمان باندھے مستند پر ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ میں نے سلام کیا، مجھے نزدیک بلایا۔ میں نے وہ خاتم دی اور خوشامد کی باتیں کر کر وہ رومال دکھائے اور سکے کے پلانے کا احوال کہا۔ اس نے سنتے ہی انگلی دانتوں سے کاٹی اور سر دھن کر بولا کہ شاید تیری اجل تجھ کو لے کر آئی ہے۔ خیر باغ کے اندر جا، سرو کے درخت میں ایک آہنی پنجرا لٹکا ہے، اس میں ایک جوان قید ہے، اس کو یہ خط دے کر جواب لے کر جلدی پھرا۔ میں شتاب باغ میں گھسا۔ باغ کیا تھا، گویا جیسے بشت میں گیا۔ ایک پر ایک چمن رنگ برنگ کا پھول رہا تھا اور فوارے چھوٹ رہے تھے، جانور چہچہ مار رہے تھے۔ میں سیدھا چلا گیا اور اس درخت میں وہ کفس دیکھا، اس میں ایک حسین نظر آیا۔ میں نے ادب سے سر نہوڑا اور سلام کیا، اور وہ خریتا سر بمہر پنجرے کی تیلیوں کی راہ سے دیا۔ وہ عزیز رکا کھول کر پڑھنے لگا اور مجھ سے مشتاق وار احوال ملکہ کو پہنچنے لگا۔ ابھی باتیں تمام نہ ہوئی تھی کہ ایک فوج زنگیوں کی نمودار ہوئی اور چاروں طرف سے مجھ پر آ ٹوٹی اور بے تحاشا برچھی اور تلوار مارنے لگی۔ ایک نہتے کی بساط کیا، ایک دم میں چور زخمی کر دیا۔ مجھے کچھ اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ پھر جو ہوش آیا اپنے تئیں چارپائی پر پایا کہ 2 پیادے اٹھائے لیے جاتے ہیں اور آپس میں بتیاتے ہیں۔ ایک نے کہا اس مرد کی لوث کو میدان میں پھینک دو، کتے کوے کھا جائیں گے۔ دوسرا بولا اگر بادشاہ تحقیق کرے اور یہ خبر پہنچے تو جیتا گڑوا دے اور باقی بچوں کو کولوں میں پڑوا دے۔ کیا ہمیں اپنی جان بھاری پڑی ہے جو ایسی نامعقول حرکت کریں؟ میں نے یہ گفتگو سن کر دونوں یاجوج ماجوج سے کہا، واسطے خدا کا مجھ پر رحم کرو، ابھی مجھ میں رمق جان باقی ہے، جب مر جاؤں گا جو تمہارا جی چاہے گا سو کیجیے، مردہ بدست زندہ، لیکن یہ تو کہو مجھ پر کیا حقیقت بھی تھی، مجھے کیوں مارا اور تم کون ہو؟ بھلا اتنا تو کیسے نہ؟ تب انہوں نے رحم کھا کر کہا، وہ جوان جو قفس میں بند ہے اس بادشاہ کا بھتیجا ہے اور پہلے اس کا باپ تخت نشین تھا۔ رحمت کے وقت یہ وصیت اپنے بھائی کو کی کہ ابھی میرا بیٹا جو وارث اس سلطنت کا ہے لڑکا اور بے شعور ہے، کاروبار بادشاہت کا خیر خواہی اور ہوشیاری سے تم کام کیجیے، جب بالغ ہو اپنی بیٹی سے شادی اس کی کر دیجیے اور مختار تمام ملک اور خزانے کا کیجیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے وفات پائی اور سلطنت چھوٹے بھائی پر آئی۔ اس نے وصیت پر عمل نہ کیا بلکہ دیوانہ اور سودائی مشہور کر کے پنجرے میں ڈال دی اور چوکی گاڑی چاروں طرف باغ کے رکھی ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، اور کئی مرتبے زہر ہلاحل دیا ہے لیکن زندگی زبردست سے اثر نہیں کیا۔
اب وہ شہزادی اور یہ شہزادہ دونوں عاشق و معشوق بن رہے ہیں۔ وہ گھر میں تڑپتی اور یہ قفس میں تڑپتا ہے۔ تیرے ہاتھ شوق کا نامہ اس نے بھیجا۔ یہ خبر ہر کاروں نے بجنس بادشاہ کو پہنچائی۔ حبشیوں کا دستہ متعین ہوا، تیرا یہ احوال کیا اور اس جوان قیدی کے قتل کی وزیر سے تدبیر پوچھی۔ اس نمک حرام نے ملکہ کو راضی کیا ہے کہ اس بے گناہ کو بادشاہ کے حضور اپنے ہاتھ سے شہزادی مار ڈالے۔ میں نے کہا چلو مرتے مرتے یہ بھی تماشا دیکھ لیں۔ آ کر راضی ہو کر وہ دونوں اور میں زخمی چپ کے ایک گوشے میں جا کھڑے ہوئے۔ دیکھا تو تخت برپا بادشاہ بیٹھا ہے اور ملکہ کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، اور شہزادے کو پنجرے سے باہر نکال کر روبرو کھڑا کیا۔ ملکہ جان جلاد بن کر شمشیر برہنہ لیے ہوئے اپنے عاشق کو قتل کرنے کو آئے۔ شہزادی نے شہزادے کے ساتھ کیا کیا؟ کیا شہزادی نے شہزادے کو مار ڈالا یا اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ جاننے کے لیے میری آنے والی ویڈیو دیکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد